قربانی کے دو اہم مسائل جو قرض سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلا مسئلہ ہے جو قرض لے کر قربانی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی سے کچھ پیسے لے لیے، اس سے جانور خرید کے لے آئے، یا پھر جو ہے خود جانور کو ادھار لے کر آ گئے بطور قرض کے، یا کہیں سے کوئی حصہ وغیرہ بطور قرض کے لے لیا، مدارس وغیرہ پہ حصے چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک حصہ میری طرف سے کر دینا قربانی، میں پیسے بعد میں دے دوں گا، قربانی کے بعد دینا ہے ان کو۔ تو یہ جو قرض لے کر قربانی کرنا یہ کیسا ہے، پہلا مسئلہ یہ حل کروں گا پوری ڈیٹیلز کے ساتھ۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ جو قرض دار ہیں، جو قرض لیے ہوئے ہیں، مقروض ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، ان کے لیے قربانی واجب ہے یا ان پہ قربانی نہیں ہے۔ ہوتا ہے 1,00,000-2,00,000 روپے قرض لے لیتے ہیں کوئی بیٹی کی شادی کے لیے، یا پھر جو ہے لون وغیرہ لیے ہوئے ہیں، آج کل چلتا رہتا ہے، یہ سب بہت ڈیٹیلز ہے اس پہ، تو اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا، دو مسئلہ آپ کا حل کروں گا۔ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو مسائل عیدین و قربانی صفحہ نمبر 115 پہ پوری تفصیل ہے۔ پہلا مسئلہ قرض لے کر قربانی کرنا، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ امیر اور غریب یہ سمجھیے، وہ لوگ جن پہ قربانی واجب ہے، اب پھر سوال یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ قربانی واجب ہے، ضروری ہے جن کے لیے قربانی کرنا، یہ ایک پوری تفصیل ہے، پوری ڈیٹیلز ہے۔ تقریباً 13 منٹ کی ویڈیو یا 15 منٹ کی ویڈیو میں نے یوٹیوب پہ ڈالا ہے، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ MARB دینی معلومات قربانی کس پہ واجب ہے یہ لکھ کر سرچ کر دیجئے، میری ویڈیو آ جائے گی، پوری تفصیل ہے۔ تو ایک تو وہ ہیں کہ جن پہ قربانی واجب ہے، صاحب نصاب ہیں، اور ایک وہ کیٹیگری کے ہیں کہ جن پہ قربانی واجب نہیں ہے، بس وہ نفلی قربانی کرتے ہیں، خوشی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قربانی تو واجب نہیں ہے پھر بھی قربانی کرتے ہیں۔ اب سمجھیے، وہ آدمی جس پہ قربانی واجب ہے، پھر یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی جب اس پہ قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو پھر قرض کیوں لے گا؟ قرض لینے کی ضرورت کیا ہوئی اسے؟ سمجھیے، اس کو سوال ہو سکتا ہے، بہت آسان جواب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس سونے چاندی ہو، پیسے بالکل نہ ہوں، بالکل پیسے نہ ہوں اس کے پاس، یا پیسے تو ہوں لیکن کہیں اور رکھے ہوئے ہوں، کہیں اور کسی اور کو دیا ہوا ہو یہ، یا پھر بینک پہ اٹکے ہوئے ہوں، وہاں سے نکل نہیں پا رہے ہوں، کئی ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے پاس فی الحال پیسہ موجود نہیں ہے لیکن سونا چاندی اتنا ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے، سامان اتنے ہیں گھر کے، زائد سامان، ہر سامان پہ تو قربانی واجب نہیں ہے، زائد سامان، مثال کے طور پہ 3-4 گاڑیاں ہیں گھر پہ رکھی ہوئی ہیں، ایک گاڑی تو استعمال کے لیے ہیں اور زائد ہیں سب پہ قربانی واجب ہے، تو وہ صاحب نصاب بن گیا۔ سامان، ساز و سامان جو ضرورت اصلیہ ہیں ان کے علاوہ اتنے ہیں کہ جن سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن پیسے نہیں، مال نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ قربانی کیسے کرے گا؟ یعنی وہ قرض لے رہا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہے اشکال ہے، یہ جو سوال ہے یہ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ سمجھیے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو اس کے لیے تو قربانی کرنا واجب ہے۔ اب چاہے وہ قرض لے کر کرے یا پھر کسی بھی طرح کرے، چاہے جانور کو قرض کے طور پہ لے لے، یا پھر کہیں حصہ بطور قرض کے لے لے، یا کسی رشتہ دار وغیرہ کے پاس سے کچھ پیسے قرض کے طور پہ لے لے، پھر اس سے جانور خرید کے قربانی کر دے، کسی بھی طرح ہو، قربانی کرنا اس کے لیے واجب ہے تو وہ قربانی کرے گا، چاہے قرض لے کر کرے۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں قرض لے کر قربانی کرنے سے قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہوتی نہیں ہے، یہ بہت غلط مسئلہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرض لے کر بھی قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی درست ہو جائے گی، اور اس شکل میں جو میں نے ابھی بتایا ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے تو کوئی راستہ نہ ہو تو قرض لے کر تو کرے گا، ضروری ہے اس کے لیے ایسی صورت میں۔ تو اس کو سمجھیے، اگر وہ غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے کہ جس سے اس پہ قربانی واجب ہو جائے، تو پھر قربانی اگر واجب نہیں ہے تو قرض کیوں لے گا؟ قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، قربانی نہ کرے، قربانی نہ کرے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ نسائی شریف میں روایت موجود ہے، وہ آدمی جس پہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی نہیں کر پاتا ہے، وہ آدمی جو ہے بال اور ناخون عشرہ ذی الحجہ میں، شروع میں جو عشرہ ہے، ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے،
یعنی ذی الحجہ کا یعنی بقرعید کا جو مہینہ ہے اس کی پہلی تاریخ سے لے کر قربانی کرنے تک، یعنی نماز وغیرہ پڑھنے تک پوری تفصیل ہے اس کے بارے میں بھی میری ایک ویڈیو ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ آدمی بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے، اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تو وہ آدمی جس پہ قربانی واجب نہیں ہے وہ جو ہے قرض نہ لے، قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ پھر بھی اگر وہ قرض لے کر قربانی کر دیتا ہے غریب آدمی بھی، تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، پھر قرض ادا کرے گا بعد میں۔ اور یہ تو پہلا مسئلہ تھا، تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ رہا دوسرا مسئلہ جو مقروض ہیں، مثال کے طور پہ پہلے سے ہی کسی کے پاس سے 1,00,000 2,00,000 روپے قرض لیے ہوئے ہیں، اتنا مال ان کے پاس جو ہے پہلے سے ہی بطور قرض کے مطلب لیے ہوئے ہیں پیسے، مثال کے طور پہ بینک سے لیے ہوئے ہیں یا پھر کسی رشتہ دار کے پاس سے لیے ہوئے ہیں، وہ مقروض ہیں۔ اب ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھیے گا۔ دیکھیے یہاں پر وہی امیر اور غریب کی بات آئے گی، ذرا اس کو دوسرے طریقے سے سمجھیے۔ اگر ایک تو نصاب ہے، اتنا مال اس کے پاس موجود ہے جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے، حساب کر دیا وہ نصاب تک پہنچ گیا، مثال کے طور پہ 2,00,000 روپے نصاب تک ہو جاتا ہے، پہنچ گیا، قربانی اس کے لیے واجب ہے۔ لیکن قرض بھی اس کے پاس 2,00,000 روپے ہے، کسی سے قرض لیا ہوا ہے، تو جتنا مال اس کے پاس فی الحال موجود ہے ان میں سے حوائج اصلی کے علاوہ جتنے مال موجود ہیں ان میں سے جو قرض لیا ہوا ہے اس کو مائنس کر دے، اس کو جو ہے گھٹا دے۔ اب جتنا مال اس کے پاس بچے گا قرض کو ہٹانے کے بعد، تو اب دیکھا جائے گا کہ جب قرض ہٹ جانے کے بعد اتنا مال بچ جاتا ہے جس سے قربانی واجب ہو جائے گی، تو پھر وہ قربانی کرے گا۔ اگر اس قرض کو اگر ہم مائنس کر کے دیکھتے ہیں، اس کو جو ہے گھٹا کر دیکھتے ہیں، تو اتنا مال بچتا نہیں ہے کہ جس سے قربانی واجب ہو جائے اس پہ، تو پھر قربانی اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ اب میں مثال دے رہا تھا، 2,00,000 روپے کے سامان اس کے پاس موجود ہے، اب وہ 1,00,000 روپے کا قرض لیا ہوا ہے، سامان سے مراد ہر سامان نہیں، وہی میں نے کہا کہ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا جس پہ قربانی واجب ہے کس پہ نہیں ہے، اس سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو اگر اس کے پاس، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، 2,00,000 روپے میں سے 1,00,000 روپے قرض ہے، تو 1,00,000 روپے مائنس کر دیا اور 1,00,000 روپے بچ رہا ہے۔ جب 1,00,000 روپے اور بچ رہا ہے تو یقیناً اس پہ قربانی واجب ہے۔ آج کے دور میں تو میں نے جو حساب لگایا ہے 25-30 ہزار کے اندر میں قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر 2,00,000 روپے ہیں، اس کے پاس سامان جو اتنے ہیں، پیسے وغیرہ زیورات وغیرہ سب ملا کر اتنے ہیں کہ مثال کے طور پہ 3,00,000 سمجھیے، 3,00,000 روپے کے ہو رہے ہیں، اور یہ قرض لیا ہوا ہے 4,00,000 روپے، تو 1,00,000 روپے تو زائد اور بھی قرض کے طور پہ بیٹھ رہے ہیں، کہاں سے قربانی واجب ہوگی اس پہ؟ تو ایسا آدمی جو اس مال کو مائنس کرنے کے بعد دیکھیں گے وہ صاحب نصاب تک پہنچتا یا نہیں پہنچتا، پھر یہ مسئلہ بنے گا۔ اب سمجھیے، اگر وہ امیر ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اس مال کو مائنس کرنے کے بعد بھی تو قربانی اس کے لیے واجب ہو گئی، لیکن اگر وہ اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے مائنس کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی وہ قربانی کر رہا ہے، قرض ادا نہیں کیا، مقروض ہے، قرض لیا ہوا ہے، پھر بھی وہ قربانی کر رہا ہے، اور اس پہ قربانی واجب ہے تو کرے گا، تو ہر حال میں کرے گا، اگر واجب نہیں ہے پھر بھی کر رہا ہے تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، قربانی کے ہونے میں کوئی دقت نہیں۔ ہاں البتہ مناسب ہے، بہتر ہے کہ وہ قرض پہلے ادا کرے، کیونکہ قربانی تو واجب نہیں ہے، واجب ہوتی تو کرنا ہی پڑتا اس کو، جب واجب نہیں ہے تو پہلے جس سے قرض لیا ہوا ہے اس کو ادا کرے۔ قربانی اس سال نہیں کر سکا تو اگلے سال کر لے، اور اگر قربانی نہیں کر سکا تو اس حدیث پہ عمل کرے جو میں نے ابھی بتایا ہے، اس کو تو قربانی کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ ہاں یہ جو قرض ہے یہ غیر کا حق ہے، دوسرے کا حق ہے، حق العباد، یہ معاف نہیں ہونے والا جب تک آپ ادا نہیں کریں گے، جب تک وہ آدمی جس سے آپ قرض لیے ہوئے ہیں وہ معاف نہیں کرے گا تب تک آپ کا قرض معاف نہیں ہونے والا۔ یہ بندوں کے حقوق میں سے ہیں، اسی لیے بندوں کے حقوق کو مقدم رکھتے ہوئے پہلے اس کو ادا کرے گا، وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، مناسب ہوگا۔ ہاں اگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا ہے پھر بھی قربانی کرتا ہے تو قربانی درست ہے،
لیکن فائدہ کس میں ہے؟ کیونکہ قربانی تو واجب نہیں ہے، اور یہ قربانی کر رہا ہے اور قرض پھر ادا کرے گا جو پیسے لیے ہوئے تھے، تو اس کو ڈبل پریشانی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مناسب اس کے لیے یہی ہے کہ پہلے قرض ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جتنے روپے سے وہ قربانی کر رہا ہے کم سے کم اتنے ہی روپے وہ قرض کے طور پہ جس سے لیا ہوا تھا اس کو ادا کر دے، تاکہ وہ جو اس کے ذمے موجود ہے، اس کے سر پہ جو موجود ہے وہ ادا کرنے ہیں، وہ کم سے کم ادا ہو جائے۔ اس کو سمجھیں، یہ پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اتنی لمبی ویڈیو بار بار بات اس لیے دہراتا ہوں تاکہ مسئلے مسائل پہ آپ کو الجھن نہ ہو، کوئی آپ غلط جو ہے سمجھ کے کچھ اور مسئلہ کوئی اور جو ہے نہ سمجھ بیٹھیں۔ اسی لیے میں بار بار دہراتا ہوں، ورنہ میں 2 سیکنڈ میں 5 سیکنڈ میں ایک مسئلہ حل کر کے چلا جاؤں گا، آپ نہیں سمجھیں گے تو دقت ہو جائے گی۔ بار بار دہرانے کا یہی مطلب ہوتا ہے میرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور